کئی معاملات ایسے ہیں، خاص طور پر ایک آیت اس میں بڑی مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ آیت رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو تسلی دی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کو یہ تشفی عطا کی ہے کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ معاف کیے جانے کے قابل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ گناہ اگر کفر و شرک کے معنی میں ہو تو وہ معافی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کو نہیں معاف کرتا، جو اس کے ساتھ کسی نے شرک کیا، دوسرا خدا بنا لیا، یا کفر کیا، کسی نعمت کا انکار کیا، اسلام کی ضروریات کا انکار کیا، اسے رب تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا، نہیں معاف کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معافی کے قابل ہے۔ اب اللہ کی ذات کے اوپر ہے، قیامت کے دن وہ یا تو ہمارے گناہوں کا حساب لے اور ہر گناہ کی سزا چاہے تو دے دے، یا پھر اپنی رحمت سے سارے گناہوں کا حساب نہ لے یا حساب لے کر کے سزا دیے بغیر جنت بھیج دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ تو سورہ زمر میں آیات رحمت میں خاص طور پر یہ بھی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے اپنی گردن جھکا لو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تو پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ عذاب آنے سے پہلے تم اگر پلٹ آئے تو تمہارے لیے خیر ہے۔ اب وہ پلٹ آنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میرے عزیزو، بہت ساری روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے پلٹ آنے کا انتظار فرماتا ہے اس کی موت تک۔ اب کچھ عذابات ہیں، ان عذابات سے پہلے اگر وہ پلٹ آیا تو اس کے لیے خیر ہے، نہیں تو عذاب آنے کے بعد پھر ہر کوئی کہے گا کہ اللہ میں غلطی پر تھا، میں سستی پر تھا، تو مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دے، میں پھر صحیح سے ہو کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ یعنی موت کے بعد پھر کسی کو واپس آنے کا نہ ٹائم دیا جائے گا نہ مہلت دی جائے گی۔ اب ایک روایت میں یہ بتاتا ہوں، سمندروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سمندر روزانہ ابال کھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گناہوں کو دیکھ کر وہ ہلاک کرنا چاہتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم فرمایا سمندروں کو کہ رک جاؤ، میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہوائیں کبھی تیز چلتی ہیں تو یہ اجازت بھی مانگتی مولا تو اگر حکم دے دے تو ہم ان کی چھتیں اڑا دیں گے اور پرخچے اڑ جائیں گے، اگر ہوائیں تیز چلی تو کسی کا قرار نہیں رہ جائے گا، سب سے طاقتور چیز ہے ہوا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہوں، اور جب بندہ واپس پلٹ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کس بات کی؟ کہا میں نے رب کی خوشی کو دیکھا۔ کس طرح کی خوشی؟ تو فرماتے ہیں ایک تفصیل سے ایک مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتائی جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، یہ مثال ہے ہاں، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، تھوڑا سا سامان اور اس کی ایک سواری اونٹنی کے ساتھ چل رہا تھا۔ صحرا کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ڈیزرٹ، جہاں دور دور تک کوئی نہ درخت ہوتا ہے نہ پہاڑ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بے آب و گیا زمین، یعنی نہ گھاس پودے بھی نہیں ہوتے، ریتیلی زمین، چلتا رہتا ہے۔ اب یہ سہارا ڈیزرٹ وغیرہ مشہور ہیں، ہم گئے ہوئے ہیں، 200 کلومیٹر دور تک ایک آبادی، ایک بستی یا ایک گھر بھی نہیں دکھتا، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر چل جائیں آپ۔ اب تو روڈ بیچ میں بنا ہوا ہے، اس طرف دیکھیں تو بھی ریت، اس طرف دیکھیں تو بھی ریت، ایک درخت بھی نہیں دکھتا۔ اب اس زمانے میں لوگ بغیر روڈ کے سفر کرتے تھے۔ تو اب سنیے حدیث پاک میں کہ صحرا میں سفر کرنے والا بندہ سفر کر رہا ہے اور بیچ میں جا کر ایک جگہ وہ رک گیا، آرام کرنے کی غرض سے سویا، تو اس کو نیند کیا لگی، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھ کر کے دیکھتا ہے تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ سواری یعنی اونٹنی وہ ساتھ لے کر چل رہا تھا، اس پر اپنا تھوڑا سا سامان لدا تھا، سواری کے ساتھ ہی سواری سامان سمیت غائب۔ اس بیچ صحرا میں یہ کیا کرے گا؟ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ واپس لوٹنے کے لیے کوئی سواری ہے۔ یہ بڑی خطرناک موت ہوتی ہے ڈیزرٹ کی، جس کو موج سراب کی موت کہتے ہیں۔ وہاں پر لوگ جو ہے
دور دیکھتے ہیں ریت چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے پانی ہے، دوڑتا ہوا وہاں تک جاتا ہے، پانی نہیں رہتا، وہ دوڑتے دوڑتے ہلاک ہو جاتے ہیں لوگ، بہت سارے پہلے کے دور میں یہ موت مشہور تھی۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں صحابہ۔ ایک شخص صحرا کے سفر میں تھا، اونٹنی اور سامان کے ساتھ سویا تو اس کی اونٹنی غائب ہو گئی۔ جب اٹھا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کہاں جاتا، تھک ہار کر کے اتنا کہ اس کی جان قریب نکلنے کی آ گئی، اور وہ پھر اسی ریت پر نیچے لیٹ گیا۔ جان نکلنے کے قریب ہے کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت اور تمادت سورج کی، اور نہ چھاؤں لینے کی کوئی جگہ ہے، اور نڈھال ہو کر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے لیٹ گیا۔ نیند کھلی اس کی تو دیکھا اس کی اونٹنی سامان کے ساتھ سامنے کھڑی ہے۔ یہ مثال آپ سنیے، آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ کسی کی موت کے وقت اگر اس کی گمشدہ چیز واپس مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی جو امید ہار چکا تھا، اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی زندگی کی بڑی خوشی ہوگی کہ جان لب کے پاس آ گئی، یعنی نکلنے کے قریب تھی، اور اس وقت وہ مایوس ہو کر سویا، پھر اس کی سواری مل گئی، اس سے بڑی خوشی اس کی کیا؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب ایک بندہ دنیا میں بھٹک جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جس دن وہ واپس توبہ کر کے لوٹتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مومن جب واپس پلٹ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے متعلق بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم میں سے کسی کا محتاج ہے؟ لیکن اس کو بندوں سے اپنے پیار ہے۔ اس کا بندہ جب اسی کے پاس آتا ہے تو وہ محبت فرماتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اس دن خوش ہو جائے کہ میرا مولا آج مجھ سے راضی ہو گیا، تبھی تو مجھے توبہ کی توفیق دیا ہے۔ ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف توجہ فرما لیا، یہی ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑی بات۔ جس دن تو مسجد میں سجدہ کرو تو یہ یقین کرو کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، آج وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ نہیں، اگر محبت فرماتا تو مجھے کبھی اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اس وقت تک تمہارے بخشے جانے کی امیدیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخیر وقت تک توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات ایسی یاد آتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں ایک بندہ ہے، نام لے کر کے اس کا ذکر ہوا، فلاں ایک بندہ ہے پہاڑوں پر رہتا ہے، اس کو جا کر کے کہیں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ عبادت کر رہا ہے، بہت ساری عبادتیں کر رہا ہے، پہاڑ کے اوپر جا کر آپ کہہ دیں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تسلیم آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ ہے موجود، عبادت کر رہا تھا۔ وہ بستی سے ہٹ کر کے باہر، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے اس سے کہا کہ اے بندے تیرا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میرا نام یہ ہے، کیا پیغام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تیری کوئی عبادت قبول نہیں اللہ کی طرف۔ وہ رقص کرنے لگے وجد میں آ کر، روتے ہوئے نہیں، خوشی کے معنی رقص کرنے لگا، جھومنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے تو نے بات میری صحیح سے سمجھی؟ میں نے کہا اللہ کا حکم آیا ہے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ کہا حضور میں نے سن لیا آپ کی بات۔ تو کہا یہ خوشی کا مقام تو وجد کر رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگرچہ میری عبادتیں قبول نہیں ہوئی لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے میرا نام تو لیا آپ کی بات، میرا نام لے کر کے آپ کے پاس کہا ہے، میرے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ اس بندے کو ہم سے اتنا لگاؤ ہے، اس کی ہر چیز قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کو قبول فرمایا۔ تو میرے عزیزو، بندے کو ایک لگاؤ اس طرح سے ہو رب تعالیٰ کے حضور، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی روایت نقل فرمائی، بلکہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے دو ایسے شخص تھے، دو بھائی تھے، ایک اس میں سے نیک تھا اور ایک گنہگار تھا۔ نیک بھائی ہمیشہ اپنے اس گنہگار بھائی کو سمجھاتا بھی رہتا تھا چھوڑ دے، زندگی کم ہے اور ہم کو یہاں سے جانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں تجھے حساب دینا ہو۔ وہ گنہگار کہتا تھا میں چھوڑنا چاہتا ہوں بھائی، چھوٹ نہیں پاتی کچھ برائیاں، چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، روز کہتا تھا اور برائیوں میں ملوث رہتا تھا۔
اور یہ نیک بھائی ایک دن تنگ آ کر کے کیا کہا، اے میرے برادر، اے میرے بھائی، تو نے ایسے گناہ کیا کہ تجھے رب بھی نہیں معاف کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت سارے لوگوں کسی کو اختیار نہیں یہ چیز بولنے۔ اس نے کیا کہا، تجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں دونوں کا انتقال ہوا، جب نیک کا بھی برے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کو اٹھایا، اس کی نیکیاں سب کی اچھی، لیکن اس کی پکڑ اس بات پر ہوئی، رب تعالیٰ نے جلال میں اس سے پوچھا کہ اے بندے، تو نے میرے ایک گنہگار بندے کو مجھ سے مایوس کیوں کیا، میری رحمت سے اسے دور کیوں کیا کہ میں بخش نہیں سکتا اس کو؟ اور تو نے یہ کیسے کہا کہ رب بھی تجھے معاف نہیں کرے گا؟ کیا تو نے میری مغفرت کو ناپ کر دیکھا تھا؟ میری عطاؤں کو، میری بخشش کو تو نے ناپ کر دیکھا کہ کتنی ہے؟ تو نے کیسے یہ اپنے ہاتھ میں فیصلہ لیا؟ صرف اس بات کی بنیاد پر اسے سزا ہوئی اور دوزخ میں بھیجا گیا۔ کس کو؟ نیک آدمی۔ اور اس برے کو اٹھایا گیا، اس کا فیصلہ ہوا۔ اس سے رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہاں پکڑ ہوگی تیرے سوالات کی، ہمارے سوالات کے تجھے جواب دیں؟ وہ کہنے لگا، اے بار الہ، ہر بار میں چاہتا تھا کہ توبہ کروں، بچوں، اور اخیر تک میرے نفس نے مجھے دھوکے میں رکھا، لیکن اے رب ذوالجلال، مجھے تیری ذات پر ایک یقین یہ بھی تھا کہ میں بہت کمزور اور تو بہت طاقتور، میں بہت چھوٹا اور تو بہت بڑا، اور تیری شان اتنی بلند و بالا ہے، مجھ جیسے چھوٹے کو تو کہاں عذاب دے گا؟ رب تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس بندے نے میرے متعلق جیسا گمان کیا ہے اس کے ساتھ ویسی رحم کا سلوک کرو۔ اس نے مجھے ارحم الراحمین تصور کیا، قوی سمجھا، اکبر سمجھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے معاف کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں ملوث رہیں اور آخر میں معافی ہو جائے گی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رب کی رحمت سے مایوس نہ کریں، کسی کو بھی یہ جملہ نہ کہیں تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو نہیں معافی تیرے لیے لائق نہیں ہے، تو معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب جملے تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے قیامت کے دن، کیونکہ مغفرت، بخشش، معاف کرنا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار۔ کیا اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر کے معاف کرے گا کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش کا دروازہ تمہیں پوچھ کے کھولے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اس طرح کی نہ جھڑکیاں دیں، نہ کسی کو اس طرح کی گفتگو کرے، بلکہ ہمیشہ یہ تصور کرے میرا اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا غفور رحیم۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور اس کی جو مغفرت، اس کی جو بخشش ہے بہت زیادہ ہے، اس کا رحم بہت زیادہ ہے۔ تو ہم جیسوں کا اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس بخشش میں شامل کر لیا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ تصور کریں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر کے جس کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں اس کو ایسے تانے دینے لگ جاتے ہیں، ہم تو بھائی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، تیرا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں تیری بخشش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ تم خود اپنے بارے میں کہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6000 ختم قرآن کر چکے تھے جس جگہ آپ دفن ہیں، اور پوری رات کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے، باوجود اس کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل تو ہے نہیں۔ اپنے بارے میں تم سوچ سکتے ہو کہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر انصاف ہوا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ دوسروں کو اس طرح سے کہنا کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی، تیری بخشش نہیں ہوگی، یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے اسے نا امید کرنا، مایوس کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ سورہ زمر میں یہ آخری آیتیں بڑی پیاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو فرمایا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جوق در جوق کھینچا جائے گا قیامت میں، کھینچ کر کے ان کو لایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها، جبکہ وہ جہنم کے قریب آئیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور پھر جہنم کے جو دربان فرشتے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے، کس سے؟ جو جہنم میں لائے جا رہے ہیں ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تم میں سے ہی، یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس وہ رب کی آیتیں نہیں تلاوت کرتے تھے اور آج کے اس دن کے بارے میں تم کو نہیں ڈراتے تھے کہ قیامت ہونا ہے، آخر ایک دن آنا ہے، نہیں بولتے تھے تم کو؟ یہ کون پوچھیں گے؟ جہنم کے دروازے پر موجود جو دربان فرشتے ہیں وہ ہر گھسیٹ کر لائے جانے والے کو اتمام حجت کے ساتھ پوچھیں گے، تجھے معلوم نہیں تھا؟ کیا تمہاری زندگی میں رسول نہیں آئے تھے یا نائب رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تم کو نہیں سمجھایا تھا کہ قیامت آنا ہے، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ کے سنائی؟ تو سب کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ جہنمی قالوا بلا، ہاں آئے تو تھے، سب آئے تھے،
لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا، مانے نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم، پھر ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارا، گھمنڈ کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا، تم اترا کر چلتے تھے زمین پر، تم کو جو سمجھانے آتا تھا تو تم سمجھتے تھے کہ کسی کے سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری ایک جماعت، اسی یہ سورہ کے آخری صفحے کو آپ کبھی قرآن اٹھا کر کے پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا، مزہ آئے گا آپ کو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، پھر وہ پرہیزگاروں کو بھی جو دنیا میں اللہ کو رب مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کو تسلیم کرتے تھے، ان کو بھی فرشتے جماعت در جماعت لے کر کے جائیں گے، کہاں؟ الی الجنۃ، جنت کی طرف، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب وہ جنت کے قریب آئیں گے تو وہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، وہاں پر بھی جو دربان فرشتے ہوں گے جنت کے دروازے پر، وہ ان سے کہیں گے، ایک وہ جہنم میں جانے والوں کی طرف آپ نے سنا، اور ایک یہ ہے جنت میں جانے والوں کے متعلق کہ یہاں پر بھی فرشتے کیا پوچھیں گے؟ وہ جیسے ہی آئیں گے، وہاں پوچھ رہے تھے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کیا تم کو ڈرائے نہیں تھے، یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سب سے پہلے فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، طیبتم مبارک ہو تم، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب یہاں تم سے نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی، کچھ نہیں، تو سب جنتی کیا کہیں گے جانتے؟ وقالوا الحمدللہ، کہیں گے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، وعورتنا، اور اس نے ہم کو جنت کا ٹھکانہ دے کر ہمیں جنت کا وارث بنایا، دنیا میں جو مولا کہتا تھا فرماتا تھا اس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ پورا فرمایا۔ یہ ہے میرے عزیزو، یہ دونوں جماعتوں کا ذکر سورہ زمر میں آیا ہے۔ اب انسانوں کی مرضی ہے تم کون سی جماعت میں جاتے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ فرشتے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، وہاں یہ باتیں تمہیں بتائی جائیں گی، کیا تمہاری زندگی میں کوئی تقریر کرنے والا آیا ہی نہیں تھا؟ کیا تمہیں کوئی اللہ کا خوف دلانے والا ہے؟ شاید میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایسا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانے والا کوئی بندہ نہ پہنچا، کوئی جگہ سے، دیہات ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، ہر جگہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی گیا ضرور ہے اور اس کو ایک خدا کی دعوت وہاں دی گئی۔ اور اس زمانے میں تو یہ تو گلوبل ولیج ہے، یہاں تو ہر چیز تمہارے گھر تک پہنچی ہوئی، بلکہ تمہارے تکیے تک پہنچی ہوئی ہے، تو تمہارے پاس بہانہ اس دن نہیں رہے گا قیامت کے دن کہ نہیں ہم کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس دن کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اگر تمہارے پاس کوئی مصلح ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے نہ پڑو بلکہ اپنی آخرت کو آپ سنوارنا شروع کرو۔ اللہ کریم ہمیں پرہیزگاروں کی اس جماعت میں شامل فرمائے۔ دوسرے سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، یہ بھی 24ویں پارے میں، اس میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ در حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے جب کفار مکہ طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے بنا رہے تھے۔ پورے مکہ کے 13 سال جو تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتوں کی گزری ہیں، اس کی تفصیل بہت طویل ہے کہ کئی دن ایسے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب آپ نے تبلیغ اسلام شروع فرمائی، آپ کے ساتھ انہوں نے سختیاں کی، آپ کے ساتھ سختیاں کی، آپ کے صحابہ کو شہید بھی کیا، مارا بھی اور گھسیٹا بھی، گلیوں میں عورتوں کو تک مارا ہونا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا انہوں نے پورا بائیکاٹ کیا، 2 سال تک کوئی تجارت نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، سلام کلام نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ شعب ابی طالب ایک جگہ ہے، ایک گھاٹی ہے پہاڑ کے نیچے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان محصور ہو کر رہ گئے۔ ان دنوں میں پتے کھائے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ تمام چیزیں یہ لوگ کر چکے تھے۔ اب اس سورے میں جو ہے 3 مسئلے ہیں۔ پہلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو ڈرایا، تم میرے نبی کے ساتھ وہی کرنا چاہتے۔ اچھا پہلے میں وہ بتا دوں کہ فرعون کا وہ کیا واقعہ ہے تو سمجھ میں آئے گا۔ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ایسا ہی سب کچھ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ میں نے بتایا، جب آپ آ کر کے اس کو دین کی دعوت دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جھکنے کی بات کہے تو اس نے کیا کہا، میں خود بڑا رب ہوں، میں خود خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے مقابلہ بھی کیا، جادوگروں کو لائے، سب معاملات ہوئے،
لیکن وہ قتل کی بھی پلاننگ کرنے لگا تھا موسیٰ علیہ السلام، اس کو اتنا ڈر تھا۔ تو جب وہ قتل کی پلاننگ کرتا تھا تو اس کے درباری جو ہے اس کو کہتے تھے موسیٰ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، تیری سلطنت کہاں، تیرے ہواری مواری سپاہی لشکر بہت ہے، موسیٰ ایک ہے، چند لوگ اس کے ساتھ ہیں، تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ضرور کوئی بہت بڑی طاقت والا ہوگا۔ لیکن فرعون کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کے پاس معجزے ہیں، اسے بھی معلوم تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے پورا پلان بنایا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اپنے درباریوں میں بول رہا تھا تو اس کے درباریوں میں ایک بہت ہی خاص شخص تھا اس کا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اس کی خالہ کا بیٹا رہا ہوگا یا جو بھی، الگ الگ نام آئے، تفسیر میں حزقیل بھی نام آیا ہے جو صحیح روایات میں موجود ہے۔ وہ ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کیونکہ وہ وزیر تھے کس کے؟ فرعون۔ جب اس نے پورا پلان بنا لیا قتل کا تو اس شخص نے بھرے دربار میں کہا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نے کہا آل فرعون میں سے، فرعونیوں میں سے ایک مومن شخص نے کہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ مطلب جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اب تک، کیا کہا فرعون سے کہ تم لوگ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم لوگ ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام، جبکہ تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں لے کر کے آیا ہے، عصا لے کر کے آیا، ید بیضا لے کر کے آیا ہے، روشن دلیلیں ہیں اس کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ، اور اس نے کہا اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو پھر تم سب کے سب جھیلو، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس نے بھرے دربار میں کہا، حالانکہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنا معمولی بات نہیں تھی اس وقت۔ ایک طرف پورے بڑے بڑے لشکری ہیں، سپاہیوں کا ایک ہال ہے اور وزیروں کا، ویسے میں اس شخص نے وہاں پر برملا کہہ دیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی جس نے یہ مشورہ کیا، لیکن قتل نہیں کر سکا نہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ اس درباری کو، کچھ نہیں کر سکا۔ اس کو جو بتانا تھا اس نے بتا دیا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مار سکا؟ پوری چیزیں کر لیا، اس نے پلاننگ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا انجام فرمایا؟ فرعون اپنے لشکریوں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ وہ راستوں پر چل رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام چلے تھے، لیکن اللہ نے سمندر کو ملا دیا، پورے کے پورے غرق ہو گئے۔ اب سنیے، یہ واقعہ ذہن میں ہے آپ کے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کر کے بھی یوں فرما رہا ہے، کیا تم بھی میرے حبیب کے ساتھ ویسی ہی پلاننگ کر رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون کیا تھا؟ تو اگر تم ایسا ہی کر رہے ہو تو ویسے انجام کے لیے تم بھی تیار رہو جس انجام سے فرعون دو چار ہوا تھا۔ ایک تو ان کافروں اور مشرکوں کو خطاب تھا، یہ سورہ مومن میں۔ دوسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیا رب تعالیٰ، اے حبیب آپ نہ گھبرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اس میں تسلی ملی اس پوری سورہ میں کہ تم جس دین کی پیروی کر رہے ہو اور جس دین کی بات کرنے کے لیے نکلے ہو وہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ عالمی پیغام ہے جس کو لے کر کے تم نکلے ہو، اور اس کے مقابل میں بڑی بڑی آندھیاں آئیں گی۔ تو تمہیں یاد رکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں بھی فرعون آیا تھا اور پورے لشکر کو لے کر کے آیا تھا، بہت کچھ ان کے قتل کے منصوبے بنایا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو اے صحابہ رسول، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، تم اس واقعے کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ یہ مکہ کے کفار و مشرکین ہزار پروپیگنڈے پھیلا لیں، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہاری اس دعوت کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ کتنے حوصلے کی بات ہے۔ اگر اس قرآن کی تفسیر کو پڑھیں تو کیا ہم کو نہیں لگتا آج کے حالات میں بھی ہم کو یہ توقع رکھنا چاہیے؟ اگر ہم کو یہ یقین ہے کہ ہم جس دین کی بات کر رہے ہیں یہ سچا اور اچھا سب سے محبوب اللہ کا دین ہے، تو پھر اس کی بات کرنے میں ذرا برابر بھی خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اور علماء، مبلغین، داعی سب یہ سمجھ کر کے چلے کہ اس دین کی بات کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف تمہارے گل پوشیاں کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف تمہارے نام کے نعرے لگائیں گے، تمہارے خلاف ایک طوفان آئے گا، بھونچال آئے گا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا تو تم تو 14 صدی کے بعد آئے ہو۔ آج اگر میں خود اپنے لیے بھی نصیحت کرتا ہوں، میرے اپنے لیے
کہ اگر میں کوئی بات دین اسلام کی بول رہا ہوں یا اپنی قوم کو بیدار کرنے کی بات کر رہا ہوں تو یقیناً دیکھنا ہمارے خلاف ایک جتھا جمع ہو جائے گا اور وہ ہمارے قتل کے بھی درپے ہوں گے، سازشیں بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے نہ جانے کیا کیا پھندے بنائیں گے۔ لیکن میں علماء اسلام، مبلغین، دعات، مصلحین سے ہی کہوں گا یہ تو ہماری سنت آبائی ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان دین اسی راستے پر چل کر کے آئے، اور اگر یہ راستہ تمہیں پسند نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں نہ تمہارے سر پر امامے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جسم پر جبے کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے اوپر عالم اور فقیہ اور مفتی کا لقب جچتا ہے، نہ ہی مبلغ اور داعی اور نہ ہی مصلح کا لقب تمہیں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر آنے کے بعد سب کو یقین کر لینا چاہیے میں اس راستے پر چل رہا ہوں جس راستے پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے چلے تھے، اور جہاں صحابہ کو اور دیگر آپ کے بعد آنے والے تابعین اولیاء کاملین کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا اب دیکھیں سیم یہی بات حضور کے زمانے میں آئی بھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کر کے ایک شخص آ بھی گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک ظالم شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ مسجد حرم میں سجدہ فرما رہے، اس میں آیا اور ایک یہ عقبہ آ کر کے ایک لمبا سا کپڑا لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر کے اس کو گول گھمانا شروع کر دیا، بل دینا شروع کیا، ایسے جیسے کوئی پھانسی کا پھندا بنا، جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ پورا کپڑا ٹائٹ ہو چکا تھا، جیسے کوئی تولیہ ڈال کر کے لپیٹے۔ اس نے لپیٹنا شروع کیا، اسی اسنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اس کو دھکا دے کر کے مارا اور اس کو گرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ یہی ہے، انہوں نے فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم سب مل کر کے ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نازل فرمائی، قاسم ایسی ہی فرعون کے دربار میں موجود ایک بندے نے بھی یہی کہا تھا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیا تم ایسے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ؟ اے میرے عزیزو، ایک تو صحابہ کو تسلی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ تیسرا مسئلہ اس میں ان منافقوں کے لیے ہے، وہ میں بھی کہوں گا کہ مشرکین کھلے دشمن تھے اور صحابہ کرام کھلے مومن تھے اور ان کو اللہ نے تسلی دی، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو جانتے تھے کہ حضور حق پر ہیں، وہ آخری نبی ہیں، قرآن سچا ہے، لیکن وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ صرف تماشے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں ابھی کفار مکہ ان کو کیسے مارنا ہے۔ یہ منافقین تھے، یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہے نا، ان کے پاس انجیل تھی، تورات تھی، سب سے اس میں حضور کی نشانیاں تھی، وہ جانتے تھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بلکہ یہ بھی تک آئے قرآن میں کہ وہ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتے، ویسے اس سے زیادہ میرے نبی کو پہچانتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ تماشا دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھتے تھے کہ دیکھتے یہ کیسے پٹیں گے، وہ کیسے مریں گے، بلکہ وہ تو راستے بناتے تھے صحابہ کو پھانسنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، یہاں کی خبریں لے جا کر کے پہنچاتے۔ تو ان کے لیے اب یہاں پر میں کہوں گا اگر ہمارے زمانے میں کچھ ایسے تماشا بھی ہے تو تم اپنا نام منافقین میں نہ داخل کرو، کہ اگر کوئی تم اس زمانے میں حق بات کر رہا ہے اور ایک طرف مشرکین اور کفار اس کے مقابل میں کھڑے ہیں تو تیسری جماعت میں اگر تم ہو تو سمجھنا کہ مدینے کے ان منافقوں کی طرح تم کرو، انہی کی فہرست میں شامل ہو۔ کرنا کیا چاہیے پھر تم کو آج؟ ویسے ہی جیسے فرعون کے بھرے دربار میں بھی جس نے اپنا ایمان نہیں چھپایا بلکہ برملا اعلاناً کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا، سب سے افضل جہاد۔ اور اس جہاد کو آج علماء دین پورے طور پر کر سکتے ہیں۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں سب جو ہے اپنی اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا کر کے اس میں اندر محفوظ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں بولوں تو میں پھنسوں گا، مجھے لے کر کے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ پہلے جو لوگ جیلوں میں گئے، قید ہوئے، وہ سبوں نے غلط کیا تھا۔ میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا تھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے کھا کر کے نکلے تھے، آپ کی پیٹھ زخم سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس زمانے کا ایک ڈاکو تھا، اس ڈاکو نے 15,000 کوڑے کھائے تھے چوری کے جرم میں۔ کتنی مرتبہ میں؟ ایک بار میں 15,000 نہیں کھاتا کوئی، جب جب چوری کرتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے، اور کل ملا کے اس کے کتنے پہنچ چکے تھے؟
اس نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا تو ایک بات اس نے کہی تھی، احمد بن حنبل سنا ہے کہ تم نے کوئی ایک حق بات کی جس کی وجہ سے تمہیں خلیفہ نے 100 کوڑے لگوائے ہیں، 100 کوڑے لگوائے، تم جو ہے زخمی پیٹ لے کر کے جا رہے۔ اس نے بہت پتے کی بات کہی تھی، کہا مجھ جیسا آدمی چوری کرتا ہے اور کوڑے کھاتا ہے، چوری کرتا ہے پھر کوڑے کھاتا ہے، چوری کرتا ہے پھر کوڑے کھاتا ہے، میں نے کوڑوں کے ڈر سے آج تک چوری نہیں چھوڑی، 15,000 کوڑے کھا لیے۔ احمد بن حنبل تو 100 کوڑوں کے ڈر سے کبھی حق بات نہ چھوڑ، جب مجھ جیسا آدمی غلط نہیں چھوڑ سکا آج تک تو حق کا راستہ کیوں چھوڑے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے کڑی بات اس کی مجھے لگی جو مجھے مضبوط کر گئی، ہم کیوں چھوڑے؟ ہاں تکالیف آئیں گی، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو وعدہ فرمایا ہے تو اس کا وعدہ پر حق ہے۔ زندگی میں اگر مصیبتیں آتی ہیں تو میرے مولا نے ہمارے لیے جنت میں مہمانی رکھی ہے، ہمارے لیے ہماری تکلیفوں اور ہماری مصیبتوں کے عوض رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اجر ہے اس کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورہ مومن میں یہ 3 طرح کی باتیں آئی ہیں۔ ایک، مشرکین مکہ کو رب نے فرمایا اگر تم میرے نبی کے ساتھ ویسا کر رہے ہو تو انجام تم بھی سمجھو، جیسے فرعون کا ہوا ویسے ہی تمہارا ہوا کہ نہیں ویسے؟ فرعون کو بہت چھوٹی طاقت سے اللہ نے ہلاک کر دیا، پانی سے، پانی کو کبھی کوئی اہم سمجھتا بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اللہ نے بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کیسے ہلاک فرما دیا، وہ 313 نہتے صحابہ جو صحیح طریقے کی تلواریں بھی نہیں لے کر کے آئے تھے، اور سردار قریش ابو جہل کو تو بچوں سے اللہ نے ختم کر دیا۔ تو انجام ویسی ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رخنہ اندازی کرتے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی برا ان کا انجام فرمایا۔ دوسرے، اپنے حبیب کی حفاظت بھی فرمائی، صحابہ کی عزت بھی، اور پوری دنیا میں اسلام پہنچانے میں انہوں نے جو محنتیں کی اللہ تعالیٰ کی غیب سے ان کی مدد بھی ہوتی رہی۔ اور پھر منافقین کے لیے بھی اس میں ہے کہ تم اپنا ایمان، یہ تم اپنی حق بات کو اندر چھپا کر کے تماشا دیکھتے نہ رہنا، ورنہ تمہارا بھی انجام انہی کافروں کے ساتھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے اور حق سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حامیم السجدہ آخر میں آئی ہے، بس اس کی فضیلت میں بتا دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورہ کو ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے حامیم السجدہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوف کرنے والے بندوں یعنی اللہ سے جو ڈرتے تھے متقیوں کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ سورہ حامیم السجدہ یہ 24ویں پارے کے آخری سورہ ہے، اسی میں یہ مشہور آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کافر اس دن کہیں گے اللہ ہم کو وہ دونوں لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، کہیں گے مولا ہم کو گمراہ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا، دکھا ہم کو وہ کہاں ہے، کیا کریں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اپنے پیروں کے نیچے انہیں رون دیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں گا۔ ایک آیت یہ، دوسری آیت اس میں یہ بھی ہے استقامت۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جمے رہنا، کسی بات پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو اتارے گا۔ اے میرے عزیزو آج اس بات کی ضرورت ہے، تم سب کو کہتے ہو اللہ ہمارا رب، ہمارا رب اللہ، اب اس پر قائم رہو چاہے جیسی بھی طاقت تمہارے سامنے آئے، کیسی بھی۔ فرعون نمرود وغیرہ کے واقعات سننے والی قوم اس زمانے کی کسی 5 سالہ نمرود اور 5 سالہ فرعون سے کیوں خوف ہے؟ اور جتنے بھی آئیں گے اس بار اس سے بھی زیادہ خطرناک نہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ بھی وہی برا انجام ہوگا جو فرعون و نمرود و شداد و قارون و ابو جہل کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اسلام کے خلاف ہرزہ زرائی کی، پلاننگ کی، خفیہ پروپیگنڈے بنائے، ان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ وہی انجام فرمائے گا۔ دیکھنا آپ دنیا یاد رکھے گی جنہوں نے اسلام کے خلاف منصوبے بنائے ہیں اللہ انہیں تباہ فرمائے گا۔ اور آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا جنہوں نے استقامت اختیار کر لی ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے۔ سب سے بہترین استقامت اگر دیکھنا ہے کہ کس کو کہتے ہیں جمے رہنا، کس کو کہتے ہیں ڈٹے رہنا، تو میں کہتا ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن زبان ٹس سے مس نہیں، جبکہ شریعت نے حکم دیا ہے، اجازت دی کہ اگر تمہاری جان پر بنائے کسی نے گردن پر تلوار رکھنا، تمہیں کہہ دیا جائے کہ کلمہ کفر کہو، تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی کلمہ کہہ بھی دیے اللہ معاف فرمائے گا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آیت ہے۔
اگر کسی کو زور زبردستی جان پر یعنی گردن پر تلوار رکھ کر اس کے نال پر بندوق کی نال پر اس کی دماغ کو رکھ کر کے اس طرح کہلوایا گیا اور اس نے کہہ دیا لیکن دل میں ایمان ہے، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رخصت ہے لیکن اس رخصت پر کسی نے عمل نہیں کیا. وہ صحابہ دیکھے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. مسلح کر دیا گیا تھا زندہ رکھ کر، سولی پر چڑھا کر کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے تھے اور گرم سلائیوں کو آنکھ میں پھیر دیتے تھے جس سے ان کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے. اس طرح سے ان صحابہ کے ساتھ کیا گیا. لیکن کیا انہوں نے کہا کبھی کہ اللہ ہمارا رب نہیں، ہم تمہارے لات و منات و عزا حبل وغیرہ کو مانتے ہیں؟ کبھی کہا؟ معاذ اللہ رب العالمین، کبھی نہیں کہا. میرے عزیزو، وہ صحابہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیا ہے. مکہ کے مشرکین اسی طرح باندھ کر کے مار مار کر کے ان سے کہلواتے تھے، اور آج ہند کے مشرکین و کفار بھی کچھ بیچارے مسلمان نوجوانوں کو باندھ کر کے موب لنچنگ کر کے یہ کہلواتے ہیں کہو کہ جے شری رام. یہ دین تمہارا سکھاتا ہے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے اپنے خدا کا اقرار کرواؤ؟ میں کہتا ہوں کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے اس سے کلمہ پڑھوائے. نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچو سمجھو دین میں بھلائی ہے تو قبول کرو. اور اس طرح دین میں کبھی ہمارے تبلیغ جائز بھی نہیں ہے کہ کسی کو گردن پر تلوار رکھ کر کے اس کو باندھ کر کے مار مار کر کے کہلوائیں کہ تو کہ ایسا نہیں ہے. میرے عزیزوں، سیم وہی واقعات آج بھی دہرائے جا رہے ہیں. لیکن ان صحابہ نے کیسا استقامت کا جذبہ رکھا تھا. حضرت خباب بن الارت، حضرت خبیب بن عدی، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کثرت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، کثرت سے. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، ان لوگوں کی تو شہادت ہو چکی تھی. حضرت بلال کی پوری زندگی بھر ان کی پیٹھ پر وہ داغ تھا. جو ان کی پیٹھ کے اوپر آگ کے انگارے رکھتے تھے تو آپ کی جسم کی چمڑی گل کے نکل جاتی ہے. لیکن کبھی انہوں نے دین اسلام کا دامن چھوڑا بھی نہیں اور کبھی کلمہ کفر اپنی زبان پر لایا. اللہ نے وہ استقامت عطا کرے. آپ کے ساتھ اگلے سالوں میں شاید ایسے معاملات آ جائیں، اس لیے میں استقامت کی بات کر رہا ہوں. اتنے مضبوط ہو جاؤ، اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ ہر مصیبت کو سہنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ. نہ یہ کہ صرف ہم سہیں گے بلکہ اس کا ڈیفنس بھی کریں گے. ہم ڈیفنس بھی کریں گے، کیونکہ اگر یہ نہ بھی کریں گے اگر آپ کے موجود دشمن، تو دجال کو تو آنا ہے. اگر اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے ہماری زندگی میں دجال نہ آئے، ہم اس کے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں. لیکن دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اس نے تو یہی کرانا ہے. وہ تو یہی کرائے گا. وہ تو ٹانگ پکڑ کر کے تمہارے سامنے کسی مومن کو چیر دے گا، بیچ میں کھولتے ہوئے تیل میں کسی کو ڈال دے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں. اس وقت کیا کہو گے؟ زبان پھسل جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی. پتہ نہیں کتنے لوگ ایمان پر مستقیم رہیں گے اور کتنے پھر جائیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کہتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری مسیح دجال کے فتنوں سے.